سورہ انعام کی آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے مسلمانوں کو خطاب ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو، یعنی اگرچہ تم ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہو، اگرچہ تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ یہ جو جتنے بھی ڈیٹیز ہیں یہ سب فالس ہیں، جھوٹے ہیں، اور ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، تو تم اس کے باوجود ان کو برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، چونکہ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ اللہ کو جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، یعنی وہ اپنی اگنورنس میں اور لمٹ کو کراس کر کے اللہ کو وہ برا بھلا کہنے لگیں گے، لہٰذا تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ تو مسلمان کو یہ کہہ دیا گیا، مسلمان پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ کسی معبود کو جو دوسرے مذہب کے معبود ہیں ان کو برا بھلا کہے۔ لہٰذا مثلا ہندوازم کی میں مثال لے لیتا ہوں، اگر کوئی مسلمان رام کی مثلا برائی کرتا ہے، یا لکشمن کی برائی کرتا ہے، یا کرشنا کی برائی کرتا ہے، یا اور بھی جو ڈیٹیز ہیں، تو ان ڈیٹیز کی برائی کرنا چونکہ یہ مقدس ہیں، سیکرڈ ہیں ہندوازم میں، لہٰذا ان کی برائی کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ تو پہلا مسئلہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک پوزیشن دے دی گئی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دن رات اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دن رات یہ کام ہو رہا ہے دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا ہے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح اس دنیا میں ہم نے ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوبصورت بنایا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو خدا کو گالی دے رہا ہوں، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں اپنے دھرم کی رکشا کر رہا ہوں، یا اپنے مذہب کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اللہ کو گالی دے کر، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں آئے۔ ہاں اگر جرم کیا ہے، ایسا جرم کیا ہے اور توبہ کیے بغیر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا مرنے کے بعد، تو اب سزا طے ہے، چونکہ سزا جو ہے وہ اس دنیا میں دیے جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلی دنیا وہ اسی کام کے لیے بنی ہے، وہ جزا اور سزا کے لیے بنی ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی سزا اس دنیا میں اس کو مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم مسلمانوں کو یہ پابند بنا دیا گیا کہ وہ دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اچھا، کرسچینٹی میں جو معبود ہیں وہ جیزس ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو برا بھلا اگر کوئی کہے گا تو بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ یہودیوں کے یہاں اگرچہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں مقدس ترین شخصیت ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور تنقیص کر دے گا، وہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا، لیکن جن مقدس شخصیات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے، اور مان لیں ان کی کسی مذہب میں پوجا ہوتی ہے، یا ان کی کسی مذہب میں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کی توہین کرنا بھی اسلام میں منع کر دیا گیا۔